السلام علیکم دوستوں، مجھے ندیم خلجی کہتے ہیں۔ دوستوں اکثر میری جو ہے نا جو ہمارے جو فیس بک فرینڈز ہیں یا سوشل میڈیا کے جو فرینڈز ہیں ان سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے، ان سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں فرخ دانش، کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان سے میری گفتگو ہوئی، واٹس ایپ پر ان سے بات ہوئی۔ یقین کریں وہ اتنے جو ہے نا اس موجودہ سسٹم سے اتنے خائف ہو چکے تھے نا، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اس موجودہ سسٹم کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ اس سے بہت زیادہ خفا تھے، جو ہماری جو عدلیہ ہے، عدالتیں ہیں، ان سے اتنے زیادہ، اور دوسری جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اتنے زیادہ جو خفا ہو چکے تھے، خائف ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں یار اب میرا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں۔ دوستو یہ صرف ایک انسان کی، ایک دوست کی یا ایک بھائی کی، ایک پاکستانی کی سٹوری نہیں ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ یہی سوچ رہا ہے۔ کہتا ہے آخر ہم کس ملک میں آ گئے؟ تو سب سے پہلے میں نے پوچھا یار وجہ تو بتاؤ کیا بات ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کہتا ہے یار اس نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ کہتا ہے میرا دل کرتا تھا، میری چاہت تھی، میری خواہش تھی کہ میرے جو بچے جو ہیں آرمی میں جائیں اور آرمی میں جا کے شہید ہوئیں اور ہمارا سینہ چوڑا ہو جائے، لیکن اب تو میرا یقین کریں، کہتا ہے میرے تو اب جو ان کا فوجی والا جو بال ہے نا وہ بھی کٹوانے کا دل نہیں کرتا، میں اتنا خائف ہو چکا ہوں۔ پھر کہتے جو عدلیہ جو ہے، کہتے جب عمران خان کو ہٹایا گیا، جب عمران خان نے وہ اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا تھا، تو تب جو ہے عدالتیں رات کو کھل گئی، اوپن ہو گئی، کوئی چھٹی نہیں دیکھی، چھٹی ہے یا نہیں ہے، عدالتیں لگاتار آتی رہیں۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ روز بینچ ٹوٹ رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا سسٹم چل رہا ہے؟ کہتا میں اتنا خائف ہو چکا ہوں۔ اور تیسرا جو ہمارے جو پی ڈی ایم جماعتی ہیں، پی ڈی ایم جو کہتے تھے یار خان صاحب نے اتنی مہنگائی کر دی، کہتا مان لیا آپ کے نزدیک مہنگائی تھی، 150 روپے جو ہے 150 روپے پٹرول تھا خان صاحب کے دور میں، بہت زیادہ مہنگائی تھی، ہم مانتے ہیں۔ فرخ دانش جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ مان لیتے ہیں یار آپ کیا کرتے ہیں، چلو آپ آگے ہو، آپ بڑے تجربہ کار تھے، آپ 150 پر پٹرول مہنگا تھا، آپ اس کو جو ہے 100 پہ لے آتے، اس سے کم کر دیتے، آپ 276 پہ لے کر چلے گئے۔ چینی اگر آپ کے نزدیک اس وقت 100 روپے مہنگی تھی، یار 100 تھی، جتنی بھی تھی اب 60-70 تھی، آپ اس کو کم پہ 50 پہ لے آتے، آپ 100 پہ چلے گئے، 100 کے اوپر چلے گئے۔ آپ جو ہے جو آٹا جو ہے 60 تھا، اب 40 کر دیتے، آپ ہر چیز کم کرتے جاتے۔ کون نام لیتا عمران خان کا؟ کوئی نام نہ لیتا، لیکن آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری عوام کا، غریبوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو کہ اتنا میں تو حیران رہ گا یار، اتنا بندہ وہ خائف، اور باتیں اس کی غلط نہیں تھی، اس بھائی کی جو باتیں جو ہے، اس دوست کی جو باتیں غلط نہیں تھی، غلط نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کہتا یار ہمیں کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے، اب جو چاہے ہمیں سناتے رہیں گے، خان صاحب یہودی جنٹ، یہ وہ فلاں۔ کہتا اب خود ثابت ہو گئے، خود جو ہے تو تجارتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہودی جنٹ کہتے تھے، کہتے کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے۔ کہتے ایک انسان کے خلاف پورا سسٹم اکٹھا ہو گیا، صرف ایک پی ڈی ایم جماعت نہیں، پورا سسٹم۔ کہتے خائف ہونا تو بنتا ہے، کہتے بہت دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ دوستو یہ جو کہانی جو ہے نا، یہ صرف ایک شخص کی نہیں ہے، ہر پاکستانی کی، ہر دوسرے تیسرے پاکستانی کی یہی کہانی ہے۔ دوستو اگر آپ کی بھی یہی کہانی ہے، اگر آپ کی بھی یہی سوچ ہے، دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔